السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ فارن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس، عدالت نے تو اسے ممنوع فنڈنگ کیس کہا ہے قانونی طور پہ، کہ ایسا پیسہ جس پہ رکاوٹ تھی، منع کیا گیا تھا، وہ آ گیا عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس، اور اب اس کو اچھال اچھال کے کہیں لے جایا جا رہا ہے جہاں کہ اس عدالت کی روح سے زیادہ کیا کیا جا سکتا تھا کہ آپ اس کو وہ پیسے آپ کر لیں۔ لیکن نااہلیاں اور پی ٹی آئی باہر، اور یہ سارا دو تین چیزیں میں بتاؤں کہ پیچھے سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان اور اس کی فیملی، اس کے عزیز و اقارب اور اس کی پارٹی ممبرز کے ارد گرد منڈلاتے رہے ہیں، ٹو میں رہے ہیں کہ ہمیں کرپشن ملے، ہمیں کوئی سکینڈل ملے، اور جب نہیں ملا تو جھوٹے بناتے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کام اٹھا کے لاتے رہے کہ یہ کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بدنام کریں اور کسی طریقے سے ہم اس کو بلیک میل کر پائیں۔ یہ اتنے بڑے ڈکیٹ اور چور ہیں کہ جو ابھی تک ان کی ضمانتوں پر رہا ہیں، اور وہ سارے مل کے اور صرف عمران خان کے گرد وہ خلاف اکٹھے نہیں ہوئے، آپ کے اور میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ آج تک دھوکہ دے کے آ رہے تھے، عوام کو بے بس اور مجبور کیا ہوا تھا، اور اپنا یہ اقتدار کے سوداگر ہیں، اور سودے کر کے ہمیشہ اقتدار میں ہیں، اور اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پھر اربوں خربوں ڈالر بنا کے باہر جہازوں پر بھیجیں، پیٹیوں میں ڈال کے۔ عمران خان کی شکل میں اب ان کو موت نظر آنا شروع ہو گئی، عوام کو ایک لیڈر مل گیا، وہ جس کے اشارے پہ سارے جذبے کے ساتھ نکل آتے ہیں کہ شاید یہ اب ہم عمران خان کو اللہ زندگی دے اور سلامت رکھے، شاید ہم بچ جائیں گے۔ اتنا نفرت کر رہی ہے اس وقت پاکستانی عوام ان اقتدار کے سوداگروں سے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو کس طرح مروڑ کے پھینک دے۔ لیکن انہوں نے کیا کھیل کھیلا ہے کہ جی یہ ایک کیس ہے، اب جو الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، اب صرف اتنا یہ دیکھ لیں کہ وہ اتنے اہل ہیں کہ جو اپنی ووٹنگ لسٹیں پراپر نہیں بنوا سکے اپنے ادارے کی، اور 40 لاکھ سے زیادہ بندوں کو مردہ ثابت کر دیا۔ یہ ان کے اپنے کام کی اہلیت ہے جس کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب شروع میں عمران خان نے الیکشن کی بات کی تو وہ کہتے تھے ہم تو اتنی جلدی تیار ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا تو تیاری نہیں ہے الیکشنوں کی۔ یہ پہلا ان کا یہ تھا۔ تو آپ یہاں پہ بیٹھے کس لیے ہوئے؟ اب سب سے زیادہ عمران خان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ عمران خان ہی لائے تھے، جبکہ عمران خان نے بتا دیا تھا کہ میں نہیں لایا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو لگاؤ۔ یہ جواب آج سے پلے باندھ لیں کہ عمران خان نہیں لایا تھا، کوئی ایک تقرری حکم کے مطابق کی گئی تھی، کبھی اس وزیر کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اس کو فلاں کر دو، اس کو وہاں سے واپس بلا لو، اس کو بھیج دو۔ بھائی وہ مقتدر طبقہ وہ اپنی مرضی کرواتا ہے۔ یہ بھائی جان ادھر سے ہی آئے تھے کہ جی ان کو لگا دیں، لگا دیا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اور وہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہے کہ یار یہ تو نہیں ہے کہ اس بندہ کل کو یہ اتنا نااہل ثابت ہوئے گا کہ 40 لاکھ آدمی ووٹر کو موت، اس پہ تو کیس بننا چاہیے۔ اتنی نااہلی وہ کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ اوپر کیا کر رہے ہیں کمشنر بن کے؟ پھر ایک کو اٹھا کے ادھر یہ سیدھی بددیانتی کا کیس تو ان پہ بنتا ہے۔ باقی تو چھوڑے چلے، ملاقاتیں وہ کبھی کسی کے ساتھ کونے میں جا کے ملاقات، کبھی جاتی عمرہ، کبھی لاہور، کبھی پتہ نہیں کہاں، کبھی کہاں۔ تو یعنی مقصد یہ کہ یہ چونکہ پورا ان کا نیٹ ورک ہے کرپشن کا، اب یہ چاہتے ہیں جی کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان بچ جائے، نااہلی اور پی ٹی آئی بھی بین ہو جائے، یہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائے، مر جائے پوری عوام 10-12 کروڑ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، یہ مر جائے۔ ہونا کیا ہے؟ یہ اب ڈیلے کر رہے، اصل بنیادی اس وقت ہے کہ اور کچھ بھی نہ ہوا تو اس کو ٹرک کی بتی پیچھے لگاؤ، ڈیلے کرو، اتنا ڈیلے کرتے جاؤ کہ یہ ہم اپنے کیسز اس وقت تک سنبھول لیں، اور کچھ ہم سانس لے لیں، کچھ الیکشن میں عوام میں جانے جوگے ہو جائیں۔ حالانکہ ہر دن یہ موت کے گڑھے میں اتر رہے ہیں، ہر دن سیڑھیاں اتر رہے ہیں، کیونکہ نہ ان سے معیشت کے $1 ارب کے پیچھے ملک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ IMF $1 ارب دے گا تو پھر ہم لڈیاں ڈالیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی عوام مر گئی، ملک برباد ہو گیا، اور تباہی ہر طرف پھیل چکی ہے معاشی، اور یہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ وہی ایک دوسرے کو دیکھ کے یا غراتے ہیں یا ہنسنے لگتے ہیں، یا پریس کانفرنس سے دھمکانے ڈرانے والی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ جتنا عوام کو دبا رہے ہیں،
جتنا جتنا عمران خان کو یہ تنگ کر رہے ہیں، یہ اتنی خود یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کا بلنڈر جو انہوں نے اس وقت کر دیا ہے، یعنی ہر طرف سے رب تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ عوام کو روکنے کے لیے کہ کہیں عوامی اقتدار نہ آ جائے، کہیں عوام طاقت میں نہ آ جائے، کہیں ان کی یعنی کہ حقیقی جمہوریت نہ کہیں آ جائے، کوئی ایسا بندہ اقتدار میں عمران خان جیسا نہ آ جائے جو ہمیں کہے کہ بھائی اگر ایسٹس باہر بنانے ہیں تو پھر باہر رہو، اقتدار میں نہ ہو۔ اگر باہر جا کے ڈالر جمع کرانے ہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور دوسرا وہ ڈالروں پر پابندی لگائی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ایمرجنسی لگائیں، یہاں سے ڈالر باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ تو اس طرف کوئی سوچ نہیں رہا۔ کراچی جو ایک بندرگاہ ہے، ایک بزنس ہب ہے، اور وہاں سے دبئی بھی پاس ہے، جہاں سے اڑنا ہے وہیں سے اڑتے ہیں جہاز طیارے۔ کسی نے لاہور سے بھی جانا ہے تو کراچی سے گزر کے جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی قانون، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس کا دل کرے، اب زرداری صاحب کی مرضی ہے، وہ ٹرک بھیجیں، وہ ٹرالر بھیجیں، وہ بحری جہاز بھر کے بھیج دیں، نہ بھیجیں، روک لیں کسی کا جانے دیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہاں پہ۔ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ کون سی حکومت جو ہے، جو چائنا کٹنگ، پانی کے ٹرکوں کی جو ٹرالر ہیں ان کا بزنس، پانی بیچنے کا بزنس، زمینوں پہ قبضے، کیا کچھ نہیں کراچی میں کرائم ہو رہا۔ لیکن وہاں چونکہ پیپلز پارٹی کی بادشاہت ہے اور زرداری صاحب کی اصل بادشاہت ہے، پیپلز پارٹی بھی کہاں، اب تو زرداری صاحب کی، یہ زرداری پارٹی کی بادشاہت ہے، وہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارے مل کے، جو ابا جی ادھر لندن میں بھی بیٹھے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان کا سمندر اور عوام کا سونامی ہم روک لیں، اور یہ اس کو جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہونا، جذبے سلامت رکھیں۔ یہ جتنی دیر کریں گے، یہ جو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں نا عمران خان کو، اور عمران خان جس بندے کا نام ہے، اس نے مر جانا، بلیک میل نہیں ہونا۔ اور یہ اپنی موت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، وچن دے رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ کیسے گرتے ہیں۔ یہ سلامت رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی جلدی لائے، اور عوام اور ملک کی خوشحالی اور عوام کا بخت اور ملک کی سالمیت جو ہے وہ ہمیں جلدی دکھائے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پلیز۔